الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا، وشاہدوا، اور انہوں نے گواہی بھی دی، ان الرسول حق، کہ رسول حق پر ہے، سچ پر ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کھلی دلیلیں، نشانیاں بھی آ چکی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیفہ جو ہے یہ حروف استفہامیہ میں سے، یہدی فعل مضارع ہے، اللہ اس کا فاعل ہے اور قومن اس کا مفعول ہے۔ کافر لفظ کفر سے نکلا ہے، مٹانا، چھپانا، انکار کرنا۔ ایمان امن سے نکلا ہے، محفوظ رہنا، جو ایمان لاتا ہے وہ انشاءاللہ ہر قسم کے مصائب اور قیامت کے دن جہنم وغیرہ سے محفوظ۔ وشاہدوا، یہ لفظ شہادت سے نکلا ہے، جمع مذکر غیر ماضی ہے۔ ان الرسول حق، بے شک رسول سچے ہیں، حق ہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی۔ البینات جو ہے نا بیٹا، یہ جاء کا فاعل ہے، اگر فعل کے ساتھ ہی متصل فاعل آئے نا تو پھر اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا، اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث۔ البینات یہ مؤنث ہے، تو یہاں جاءت اس لیے نہیں آیا کہ فعل اور فاعل کے درمیان ہم کا فاصلہ آ گیا ہے، جب فاصلہ آ جائے پھر مطابقت ضروری نہیں ہوتی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ القوم الظالمین یہ مرکب توصیفی ہے، القوم موصوف ہے اور ظالمین صفت ہے، موصوف صفت بن کر یہ لا یہدی کا مفعول بنے گا۔ یہ تو تھی جی مختصر صرف و نحو کی بحث۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول، یہ جو کچھ میں سنا رہا ہوں آپ توجہ سے سننا ہے۔ محمد بن جریر یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان تھا، اسلام قبول کر لیا اس نے، اور پھر وہ مرتد ہو گیا اور مشرکین مکہ سے جا ملا۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو پھر وہ پشیمان ہوا، شرمندگی ہوئی، افسوس ہوا اسے کہ میں نے یہ سودا کیسا کر لیا۔ اس نے پھر کسی کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھوایا کہ اب میں اگر توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس موقع پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور حضرت مجاہد کا قول ہے، حارث بن سوید، حارث بن سوید سین کے ساتھ، اسلام لانے کے بعد یہ مرتد ہو گیا اور دوبارہ پھر اس نے اسلام قبول کیا اور نیک عمل بھی کیے، چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسرا قول حضرت حسن بصری کا یہ قول ہے، حضرت حسن بصری آپ فرماتے ہیں یہ آیت اہل یہود کے بارے میں نازل، یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی کہ یہودی آسمانی کتاب پر پہلے ایمان لائے، یعنی تورات پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضور کا نام اور وسیلہ دے کر وہ جنگوں میں اللہ سے فتح طلب کرتے تھے اور ان کو فتح نصیب ہوتی تھی حضور کی وساطت سے۔ تو گویا کہ وہ ظاہری طور پر ابھی حضور نہیں آئے اور غیبانہ حالات سن کر ایمان لائے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے، یہی یہودی حضور کے بارے میں حسد، بغض اور عناد اور دشمنی رکھنے لگے، ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہو۔ اللہ فرماتا ہے اس قوم کو اللہ ہدایت کیسے دے گا
جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پہلے ایمان لائے پھر کفر کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اندھیرے سے تو روشنی کی طرف جانا کوئی تعجب نہیں، بلکہ یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اندھیرے کو چھوڑ کر، گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف، بیماری سے شفا کی طرف، پریشانی سے خوشی کی طرف، تنگ دستی سے فراخ دستی کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، اسی طرح کفر سے اسلام کی طرف۔ یہ تو ہو گیا ٹھیک۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی نے یہ کہا یا اللہ یہ میری فراخ دستی لے لے اور مجھے تنگ دستی دے دے، یا اللہ یہ میری صحت لے لے اور مجھے بیمار کر دے، یا اللہ یہ مجھے ہدایت لے لے اور مجھے گمراہی کی طرف کر دے؟ کہیں سنا ہے آپ نے؟ تو جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح ایمان اور اسلام لانے کے بعد مرتد ہونا یا کفر میں دوبارہ چلے جانا، یہ بھی انسان کے لیے ناممکن ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کیا ہے سن لیں، یہ بخاری شریف، مسلم اور اکثر حدیثوں کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مومن کی یہ شان ہے، اسلام لانے کے بعد وہ دوبارہ کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا ناپسند کرے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا جس طرح انسان اپنے آپ کو آگ میں نہیں نہ ڈالتا، ایسے ہی دوبارہ کفر میں نہیں۔ تو یہ مومن کی شان ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ رسول سچے ہیں، حق ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں بھی آ چکی ہیں۔ اب اتنی چیزیں، رسول کی حقانیت کا بھی پتہ ہو، واضح نشانیاں بھی آ چکی ہوں، حضور نے معجزات دکھائے، درخت بلائے، پتھروں کو کلمہ پڑھایا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ واپس کیا، یہ نشانیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ ایسی نشانیاں بھی دیکھیں اور رسول کی حقانیت کو بھی سمجھیں اور ایمان بھی لے آئیں، اور اس کے باوجود کفر میں چلے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو کبھی رب ہدایت نہیں دیتا۔ مگر بیٹا یہ یاد رکھنا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دوبارہ کفر پر قائم رہیں۔ مرتد ہو گئے نا، ایمان کو چھوڑ دیا، کفر کی طرف آ گئے، اب کفر پر وہ قائم رہیں اور اس قائم رہنے میں ہی انہیں موت آ جائے، کبھی بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی، نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی، نہ رب ان پر راضی ہوگا۔ ہاں، اپنی ہی زندگی میں مرتد ہونے کے بعد نادم ہو جائیں، توبہ سچے دل سے کر لیں، اور صرف لسانی نہ ہو، فعلی بھی ہو، عملی بھی ہو، منہ سے بھی توبہ ہو، اور اس کے بعد اعمال بھی ایسے ہوں، اعمال بھی کہ انسان یہ پتہ چلے واقعہ ہی یہ توبہ تائب ہو گیا ہے، ایسے عمل بھی ہوں، یہ ہے عملی توبہ۔ تو اللہ فرماتا ہے توبہ میں قبول کرتا۔ یہ کفر سے بھی توبہ ہیں۔ اب میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے کہ اکثر صحابہ ایمان لانے سے پہلے کیا تھی؟ کوئی مشرک تھا، کوئی کافر تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی ستارہ پرست تھا، کوئی آگ پرست تھا۔ یہ سلیمان فارسی ان کے باپ جو تھے وہ آگ پرست تھے۔ ٹھیک، تو دل سے توبہ کی، رب نے توبہ قبول فرما لی۔ تو کفر کرتے کرتے ہی موت آ جائے، اس کی بخشش قطعی طور پر نہیں، اور وہ کبھی بھی منزل مقصود تک پہنچ نہیں۔ اولئک جزاؤہم، پھر ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت۔ اب ایک بات آپ کو بتانی، ذہن میں رکھ لینا، جو ایمان کے بعد کفر میں آئے ان پر اللہ کی بولیے لعنت ہے، اور جو کفر سے ایمان کی طرف آئیں ان پر اللہ کی رحمت ہے۔ جو ایمان سے کفر کی طرف جائیں رب ان پر ناراض ہے،
اور جو کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آئے رب ان پر راضی ہے۔ تو رف الاشیاء بأضدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچان، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی بھی لعنت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور قرآن کی پاک کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔